شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. لقد من اللہ علی المؤمنین. محترم ناظرین و سامعین اعظام، رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ لوگو احسان کرو کہ اللہ پاک احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور دوسری جگہ اس نے فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. صبر اختیار کیجئے اور جان لیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا. اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء کہ بے شک اللہ پاک نے ہر معاملے میں احسان کو لازم ٹھہرایا ہے. تو احسان کرنا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور احسان عبادت کی وہ اعلیٰ قسم بھی ہے کہ جو حدیث جبرائیل میں ہے کہ مل احسان یا رسول اللہ. حضرت جبریل نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام احسان کیا ہے، تو آپ نے اس کی تشریح کی اور ارشاد فرمایا اس کی وضاحت میں کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کر کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ مقام و مرتبہ نہ ملے تو تو اپنے دل میں یہ سوچ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ احسان ایک عظیم تر عبادت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ احسان کا جتلانا بہت بری بات اور گندی صفت ہے. آج کی نشست میں ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ احسان جتلانا کبیرہ گناہ ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات بندے کے ایمان اور عمل پر پڑتے ہیں. ایسے لوگوں کو جو احسان جتلاتے ہیں عربی میں منان کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں احسان جتلانے والا کہتے ہیں. منان یعنی وہ شخص جو کسی کو کچھ دے یا اس کے ساتھ احسان کرے تو اس کو جتلائے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں فلاں احسان کیا ہے. تو احسان جتلانا گناہ کبیرہ میں سے ہے. جب تک کہ آدمی گناہ کبیرہ سے تائب نہیں ہوتا اور اس سے توبہ نہیں کرتا، اس وقت تک کہ اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. گناہ صغیرہ تو ویسے بھی معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما کہ اگر تم کبائر سے بچتے رہو تو اللہ پاک تمہارے صغیرہ گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دے گا. یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور تم اللہ پاک کی پاکیزہ جگہ، عزت والی جگہ یعنی جنت میں داخل کیے جائیں گے. ماہ صیام میں صدقات و خیرات کی کثرت ہوتی ہے. الحمدللہ انفرادی طور پر بھی
اور اجتماعی شکلوں میں بھی زیادہ سے زیادہ انفاق کیا جاتا ہے۔ سو اس موقع پر بطور خاص ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ کسی غریب یا مسکین کے ساتھ ہمارا رویہ اس طرح کا نہ ہو کہ جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو یا اس کو یہ احساس ہو کہ ہم اس پر احسان جتلا رہے ہیں، بلکہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہماری خیرات کو، ہمارے صدقات کو اور ہماری زکوٰۃ کو وصول کر رہے ہیں۔ وگرنہ ایک وقت آئے گا کہ بندہ اپنے مال کو لے کر پھرے گا، کوئی صدقہ زکوٰۃ و خیرات کا لینے والا نہ ہوگا۔ وہ صبح کسی کے پاس جائے گا تو بندہ کہے گا کہ اگر شام میں تم میرے پاس آتے تو میں محتاج تھا، لیکن اب مجھے حاجت نہیں۔ وہ شام میں ایک کے پاس جائے گا تو وہ بندہ کہے گا کہ صبح اگر تم میرے پاس آتے تو میں تمہارا مال لے لیتا، لیکن اب مجھے اس کی حاجت نہیں رہی۔ تو اس طریقے پر زکوٰۃ لینے والے ہم پر احسان کر رہے ہیں اگر وہ ہماری خیرات کو اور زکوٰۃ کو قبول کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا رویہ تحقیر آمیز ہے یا ہمارا رویے میں اگر احسان جتلانے کا عنصر غالب ہے تو یاد رکھیں کہ اس سے جو ہے ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور کوئی نیکی اللہ کے پاس قابل قبول نہ ہوگی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ایمان والو تم اپنی خیرات کو، اپنے صدقات کو اور اپنی دی ہوئی چیزوں کو احسان کر کے یا مسکین و غریب کو تکلیف پہنچا کر اس کو برباد نہ کرو۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمی سے نہ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس میں نمبر 1 احسان جتلانے والا، وہ بندہ جو نیکی کرتا تھا لیکن ساتھ میں کہ جس کے ساتھ نیکی کی گئی تھی اس پر احسان جتلاتا تھا۔ نمبر 2 عصر کے وقت جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ نمبر 3 اپنے تہبند یعنی کپڑے کو، اپنے ازار کو، اپنے پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے تک پہننے والا۔ احسان جتلانا صرف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان جتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ وہ لوگ جو اپنی اموال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، پھر اپنے اس انفاق کے ذریعے سے نہ کسی پر احسان جتلانے کا رویہ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو تکلیف دینے کا رویہ رکھتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے پروردگار کے نزدیک ایسے نیکوکار کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ ولا خوف علیہم، اور اس دن کہ جس دن ہر آدمی خوف زدہ ہوگا یہ بے خوف کر دیے جائیں گے۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احسان کرنا جس قدر نیک اور اچھا کام ہے اسی قدر احسان کا جتلانا برا اور معیوب ہے۔ احسان کو جتلانے سے آدمی کی نیکیاں تباہ اور برباد ہوتی ہیں، سو ہم پر لازم ہے کہ ہم ضرور احسان کریں اپنے حد المقدور، اپنے طاقت کے مطابق، لیکن کسی پر نہ احسان جتلائے اور نہ کسی محتاج فقیر کو اپنے زبان سے یا اپنے ہاتھ سے یا اپنے رویے سے تکلیف دیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مہربانی سے محسنین میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو منان جیسے لوگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.